صاحب آج ہمارے موضوع ہے ہمارا رمضان المبارک کے فضائل، تو اس اعتبار سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا اور ظاہر آپ کی موجودگی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ فرمائیے گا کہ قرآن کریم میں روزے کی فرضیت کے حوالے سے جو احکامات ہیں، کیا احکامات ملتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو معروف آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ تو ہم اس کے پہلے حصے پہ تو پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، آخر حصے پہ توجہ عموماً کم ہوتی ہے، لعلکم تتقون، کہ وہ سب سے مشکل کام ہے۔ متقی جو ہوتا ہے وہ صفت تقوی سے متصف شخص کو کہتے ہیں، اور تقوی ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ جس کو یہ قلبی کیفیت حاصل ہو جائے تو وہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے، اور اگر یہ عروج کر جائے تو ہر خلاف مروت کام سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اور یہ صفت تقوی دعاؤں سے حاصل نہیں ہوتی، مطلب ہو سکتی ہے لیکن عمومی طور پہ جو عادت الہیہ ہم نے جاری دیکھی ہے، یہ کسب ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، جس کی پہلی منزل ہے علم کا حصول، دوسرا پھر اس کی روشنی میں اپنا احتساب، تیسرا اس کو استقامت کے ساتھ اپنے اوپر نافذ کرنا۔ اگر ہم رمضان میں یہ تین چیزیں اختیار کریں، نمبر 1 پہلے تو روزے کے مسائل، روزہ کس سے فاسد ہوتا ہے، کس سے مکروہ ہوتا ہے، کس سے ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی اہمیت کیا ہے، کس طریقے سے روزہ کامل ہوتا ہے۔ ابھی جیسے دونوں علماء نے ارشاد فرمایا سحری افطار کے سلسلے میں کہ ہم لوگ ٹینکی فل کرتے ہیں اور پھر یعنی افطار میں کھا لیں گے اور پھر اگلی سحری تک مختلف اوقات میں کھانے کو اور پھلوں کو شرف عطا کیا جاتا رہتا ہے، مسلسل وہ شفٹیں چلتی رہتی ہیں۔ پھر سحری کے ٹائم میں کہتے ہیں یار کوئی ایک آدھ گوشہ خالی ہے کہ نہیں ہے، پھر کوئی گھونسا ماریں گے کہ یار لسی پی کے تھوڑی جگہ بنا کے اس میں بھی 2-4 پراٹھے فٹ کیے، اور وہ تو اب اس کی وجہ سے پھر وہ ہم علم نہیں سیکھتے، پھر اپنا احتساب نہیں ہوتا۔ شروع کے دنوں میں ایک ماحول کے اثر کی وجہ سے ہم نے چینج دیکھا ہے، ٹھیک ہے، مسجدیں بھر گئیں، تراویح میں بہت زیادہ لوگ ہیں، جمعے کی نماز میں ماشاءاللہ باہر ٹینٹ لگ گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جیسے جیسے دن گزرتے ہیں وہ جو ایک ماحولیاتی اثر قبول کیا تھا، اس کے اثرات جب قلب پہ کم ہونا شروع ہوتے ہیں تو جو صرف وہ رمضانی بھائی، موسمی جو بیچارے بھائی ہوتے ہیں، بھائی بہن ہمارے، وہ اپنی کوششوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ علم سیکھ کر پھر اس کے تقاضے کے مطابق اس کو سمجھنا اور پھر استقامت سے نافذ کرنا، پھر پورا رمضان اچھا گزرے گا۔ اور اللہ کا فرمان غلط ہو کیسے سکتا ہے؟ سوچیں نا، اللہ نے فرمایا کہ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ یقینی بات ہے کہ اگر تقاضائے شریعت کے مطابق روزہ رکھیں گے، رمضان گزاریں گے، ضرور صفت تقوی حاصل ہوگی، لیکن اس کے لیے تمام چیزیں پوری کرنی چاہیے۔ اچھا، حدیث کی روشنی میں جو اس کی فضائل ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ اگر روشنی ڈال دیں آپ۔ ایک حدیث عرض کرتا ہوں، بخاری کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبک۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ ایمان اور احتساب سے سرکار نے اسی طرف اشارہ کیا جو قرآن و حدیث کی تعلیم کا نچوڑ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ایمان کیا؟ یقین۔ احتساب کیا ہے؟ اپنے آپ کو خطاؤں اور گناہوں سے روک کر، اور یہ دونوں چیزیں ہمیں علم کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی۔ غور و تفکر، اپنا احتساب، اپنے اعمال کا مراقبہ، احتساب نفس، یہ تمام چیزیں جاری و ساری ہوں تب انسان منزل تک پہنچتا ہے اور اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ بخشے جائیں گے۔ اچھا، اس میں تو صغیرہ گناہ کا ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے رمضان میں، علم سیکھتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور آخرت میں اس کی سخت گرفت ہے، میں میدان محشر میں ذلیل و رسوا ہو سکتا ہوں، 120 گز کے پلاٹ کے لیے اس جنت کو فراموش کر دینا جو ادنا ترین جنتی کو اتنا ملے گی جو دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی، تو اس کو احساس ہوتا ہے میں کر کیا رہا ہوں، 120 گز کے پلاٹ کے لیے اس اتنی بڑی جنت کو بھلا دوں۔ پھر وہ توبہ کرتا ہے، اور جب دل سے توبہ ہوتی ہے، آدمی واقعی اپنا احتساب کر کے کرتا ہے، تو وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، وہ کبیرہ گناہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو قرآن پاک ہم کہتے ہیں یہ نماز میں ترتیب سے پڑھیں، اس ترتیب سے مراد کیا ہے؟ ترتیب نزولی ہے یا ترتیب جماعی ہے؟ پہلے یہ سمجھا دوں، میں حساب جو ہیں وہ جانتے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں ایک قرآن کی ترتیب تھی، یعنی قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا، جیسا جیسا موقع تھا آیات نازل ہوتی تھیں، صورتیں نازل ہوتی تھیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جو کاتبان وحی تھے انہیں فرماتے اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد لکھ دو،
وہ نبی کریم بتاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ترتیب نزولی علیحدہ ہے، کیونکہ تو وہ واقعات اور حالات کے اعتبار سے قرآن نازل ہوتا رہا 23 سال کی مدت میں، لیکن جب جمع کرنے کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مختلف ترتیب کے ساتھ آیات اور صورتوں کو جمع فرمایا۔ تو یہ ترتیب نزولی کہلاتی ہے، یہ ترتیب جمعی کہلاتی ہے۔ اب جو بھائی کا کویسچن ہے، یقینی سی بات ہے کہ ترتیب نزولی تو آپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا جو بھائی نے کویسچن میرا کیا ہے، میرے بھائی نے، کیونکہ نہ تاریخیں محفوظ ہیں، ہر ایک کی تاریخ محفوظ نہیں تھی۔ تو اگر یہ سرکار اس طرح نہ کرواتے تو ہمارے لیے تو بڑا پرابلم تھا کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی، کون سی بعد میں، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ، یعنی ناسخ منسوخ تو بہرحال پھر اس کے لیے اور بھی دلائل چاہیے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ترتیب نزولی کس کو یاد رہے گی؟ تو اس کا تو اعتبار ہی نہیں ہے، ترتیب جمعی کا اعتبار ہے، یعنی جو قرآن جس ترتیب سے اب ہے بس اس ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو قرآن نماز میں الٹا نہیں پڑھنا ہے، سیدھا ہی پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں جیسے آپ نے سورت پڑھی تو اس سے پیچھے والی نہیں پڑھیں گے، اگلی رکعت میں اس سے اگلی والی سورت پڑھی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی غلطی سے پڑھ بیٹھا اور اس کو یاد نہ رہا تو پھر وہ گناہ گار نہیں ہوگا، ورنہ یہ واجب ہے کہ آگے کا پڑھیں۔ پوچھا تھا کہ کیا کوئی شخص اپنے پرسنل روم میں ستر کھول کر سو سکتا ہے یا نہیں؟ بعضوں کو عادت ہوتی ہے انگریزوں کو دیکھ دیکھ کر اسی کے طریقہ انہی کے طریقے اپنانے کی، تو یہ کویسچن بہرحال تھا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شان ہے، جس کا ایک ٹکڑا آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا اور شرم کی جائے۔ تو اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، کوشش حتی الامکان یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ سوئیں کوئی ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لیں، یا گرمی زیادہ اگر محسوس ہو رہی ہے اور مرد ہیں تو کم از کم ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ بدن کسی پاجامہ وغیرہ کو ڈھیلا ڈھالا پہن لیں، باریک کپڑے کا پہن لیں، اور باقی چنے بدن اگر کھلا ہو تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اس طرح کرنا کہ ستر کھول کے سونا یہ شرعاً درست نہیں ہوتا۔ جب انسان ستر کھولتا ہے، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر کھولیں گے تو یاد رکھیں کہ جنات، کفار جنات آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ان میں جنیاں بھی ہوتی ہیں، گندی جنیاں ہوتی ہیں، کافر جنیاں ہوتی ہیں، وہ انسان کی طرف مائل ہو کے وہ نقصان پہنچاتے ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر آپ فرض کر لیں بسم اللہ کہہ کے ستر کھولتے بھی ہیں تو پھر فرشتے حیا اور شرم کی وجہ سے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور یہ چیز قطعاً غیر مناسب ہے۔ جیسے ہم واش روم میں جاتے ہیں یا غسل خانے میں جاتے ہیں تو وقتی طور پہ فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر ہم ستر ڈھک لیتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں۔ اب اگر ہم پوری رات ہی ایسے رہیں تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتیں، برکتیں سوتے ہوئے بھی انسان کی طرف متوجہ ہو سکتی ہیں، ان سے محرومی کا بھی اندیشہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہی کویسچن کیا تھا، یہ باہر سے تھا کہ کوئی دبئی سائڈ کے تھا کہ ہم نے پرندوں کو دانہ ڈالنا شروع کیا ایک جگہ پر، تو تھوڑے پرندے آئے، پھر بڑھ گیا پرندے، اور اتنا ہو گیا کہ 1000 شاید درہم یا ریال درہم روزانہ اب ہم اس کا دانہ ڈالتے، 1000 درہم۔ وہ کیونکہ پرندے آنا شروع ہو گئے ایک دوسرے کو دیکھ کر، بہت ہی زیادہ پرندے ہو گئے، اور اب وہ مستقل بنیادوں پر آ کے دانہ تلاش کرتے ہیں۔ اب وہ تذبذب کے عالم میں ہے، نہ ڈالیں تو پرندے پریشان ہوں گے، اور ڈالیں تو روزانہ کا 1000، وہ کہتے ہیں دوستوں کو ملا کے ہم کرتے ہیں، لیکن اب ہم سوچتے ہیں کہ پرندوں کو ڈالیں یا اتنا انسانوں کو دے دیں تو کیا حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو لہٰذا جتنے یہ پرندے وغیرہ ہوتے ہیں، ہم بھی جاندار میں آتے ہیں، لیکن پہلے ہم خصوصاً جتنے بھی جانور ہوتے ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وہ کبھی تو آپ کے دل میں خیال ڈال کر آپ کے ذریعے رزق دلوا دے گا، اور اگر آپ نہ ڈالتے یا آپ سے پہلے کیا تھا، وہ پرندے کیسے زندہ تھے، کیسے چڑیا روزانہ نکلتی ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو ملتا ہے، کبوتروں کو ملتا ہے، چیل کو، کووں کو، بھوک سے مرتے ہوئے تو آپ بہت ہی کم دیکھیں گے کوئی پرندہ مرا ہو۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں روزانہ ان کے اسباب بناتا ہے، تو آپ اس کے مکلف نہیں ان کو رزق کھلانے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اگر آپ بیچ میں انوالو ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ بھی کر سکتے ہیں۔ خصوصی طور پہ جو پرندے آپ بند کر کے رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری گویا کہ آپ نے خود لے لی ہے، کیونکہ اگر آپ دانہ نہ ڈالیں تو وہ کہیں اڑ کے جا نہیں سکتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ قدرتی اسباب مہیا کرتا ہے وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، آپ نے ڈالا نہیں، مر گئے، آپ ذمہ دار ہیں۔ لیکن جو آزاد پرندے ہیں وہ کہیں پر بھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلب میں الہام فرماتا ہے، اور وہ اپنے دانے کے مقام پہ، غذا کے مقام پر پہنچ کر غذا حاصل کر لیتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے مکلف نہیں ہیں۔
ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ تھوڑا بہت بس ڈالیں. جب آپ تھوڑا ڈالیں گے تو یقینی سی بات ہے پرندے آئیں گے، کھا پی کے تھوڑا بہت جس کو مل گیا، باقی مایوس ہو کے چلے جائیں گے. اس طرح تعداد آہستہ آہستہ پھر کم ہو جائے گی. اور جتنا پیسہ ابھی آپ خرچ کر رہے ہیں آپ انسانوں پہ خرچ کریں. اگرچہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کے لیے اسباب اور ذرائع وہ نہیں ہوتے جو جانوروں کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم میں تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، عزت نفس بھی ہوتی ہے، دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں. اس وجہ سے انسانوں کی کفالت انسانوں پہ ڈالی گئی ہے. آپ انسانوں کو